آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ پہلے جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ موقع ضائع مت کرنا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب ذی قعدہ کی پہلی جمعرات کے دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، ذی قعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آ چکا۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، ابھی بھی وقت ہے۔ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو ذی قعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ذی قعدہ کی پہلی جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لو۔ آج جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کے ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے۔ اگر ذی قعدہ کی 3 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوں۔ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ذی قعدہ کا مہینہ اپنی عظمت فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، ہمارے حاجات کو پورا کر دے۔ اور اب وہ ذی قعدہ کا بابرکت مہینہ ہے جسے مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے، میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے کی قدر کیا کریں، ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں نہ اپنے رب کے بارگاہ میں سر سجود ہو کر مانگیں۔ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام حاجات کو، اپنے تمام خواہشات کو رب کریم کے سپرد کر دو۔ انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں، آپ کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پریشانی آتی ہے، لوگ جولی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، رش نہ لگنا، کاروبار بند ہو رہا ہو، پھر بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہو، آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ذی قعدہ کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کے راضی کر لیتا ہے، جس سے رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
وہ جو نوکری وہ رزق دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے، کئی سالوں سے در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے، ذی القعدہ کے 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ آج 3 تاریخ ذی القعدہ کے جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ میرے ساتھ بھی پڑھے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگتا چاہتا ہے مانگ لے، یہ ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کے لیے پڑھ لو، اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض ہے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 3 ذی القعدہ پہلی جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یہ قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں۔ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو جلد بازی مت کیجیے، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ مومنین کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کی رزق دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔
ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کو مقدر بنا دے گا، آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو اس کردار تک پہنچا دے گا، اس کی نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے گا۔ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس بندے کے اگر 80,000 حاجتیں بھی ہو، وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لی، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، جو رکاوٹ بن رہا ہوگا، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب صورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، جسے رزق دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ راتوں رات امیر کبیر ہو جائیں، راستے سے مشکلوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کے لیے آج سورہ کوثر پڑھنی پڑے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسا نہیں پڑھے گا، آرام آرام سے پڑھے گا۔ سب سے اہم بات، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حاجات کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولائے، اے دلوں کی قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پورا فرما دیں، ان کی دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہی، ہسپتالوں میں ہی، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہے۔ اے مولا، وہ جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجات پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔
دعائے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔